اچھا بھائی، نماز کے اوقات امام مقرر کرے یا مسجد کمیٹی؟ اوقات نماز کی تعیین امام کا حق ہے یا مسجد کمیٹی کا؟ نیز امام کے اوقات متعین کرنے کا کیا اصول ہے؟ ہشام صاحب انڈیا سے۔ نیز نماز کے اوقات متعین کرنے کا کیا اصول ہے؟ دیکھیں، انتظامی چیزیں ساری مسجد کمیٹی کے حوالے ہوتی ہیں۔ اگر مسجد میں کوئی مینجمنٹ ہے، انتظامیہ ہے، تو نمازوں کے اوقات کی تعیین انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، وہ امام کی نہیں ہے، بلکہ امام بھی انہی اوقات کا پابند ہے جو مسجد کمیٹی جو ہے وہ جو نمازوں کے ٹائم متعین کر کے دے۔ اب مسجد کمیٹی ٹائم کیا متعین کرے گی؟ تو وہ اس میں یہ ہے کہ فجر کی نماز ذرا دیر سے ہو تاکہ لوگ جلد پہنچ سکیں، سب کے سب جماعت میں آ سکیں۔ یعنی اتنا ہونا چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد کم سے کم 10 منٹ سورج طلوع ہونے میں باقی ہوں۔ یہ ایک معیار ہونا چاہیے فجر کی نماز میں۔ جب امام سلام پھیرے تو 10 منٹ کا، تاکہ کسی کی نماز نہ ہو تو اطمینان سے وہ وضو کر کے 2 سنت پڑھ کے 2 فرض پڑھ سکے۔ اور ظہر میں اصول یہ ہے کہ سردیوں میں جلدی ہو ظہر کی نماز، گرمیوں میں دیر سے ہو۔ عصر میں جو فقہ حنفی کے مطابق اس پہ بہت سارے دلائل ہیں، مثل ثانی پر، جب سورج کی تپش ذرا کم ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شافعی مسلک کو فالو کرتا ہے تو وہ اول وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں جیسے ہی مثل ثانی کا ٹائم شروع ہوتا ہے، جس کو عصر حنفی کہا جاتا ہے، اس ٹائم پہ عصر کی نماز ہو۔ مغرب سورج غروب ہوتے ہی ہو جائے، اس میں اگر 1-2 منٹ کا وقفہ انتظامیہ دینا چاہے لوگوں کے پہنچنے میں آسانی کے لیے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور عشاء میں اصل وقت تو یہ ہے کہ وہ 1/3 رات تک ہو، لیکن چونکہ لوگوں پر یہ چیز بہت شاق گزرتی ہے تو اس لیے عشاء بھی اگر جلدی کرا لی جائے تو لوگوں کی آسانی کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اصل تو یہ ٹائم ہے، لیکن اگر پبلک کی اکثریت چاہتی ہے کہ اس کو دوسرے ٹائم میں زیادہ آسانی ہے، جیسے فجر وہ پبلک کی اکثریت چاہ رہی ہے کہ نہیں جلدی ہو جایا کرے، یا ظہر پبلک کی اکثریت چاہتی ہے کہ جلدی ہو جایا کرے، گرمیوں میں بھی جلدی ہو چونکہ لوگوں کے لیے مشکلات ہوتی ہوں گی دیر سے پہنچنے میں، تو پھر عوام کی اکثریت کو دیکھ کے، کہ لوگوں کی سہولت کو دیکھ کے اس میں رد و بدل بھی کیا جا سکتا ہے، رد و بدل کی جا سکتی ہے۔ تو کمیٹی کو یہ ساری چیزیں دیکھ کر اصول بنانا چاہیے، اور اگر امام کی بھی رعایت کر لیں کہ تو بھی ٹھیک ہے، اگر عوام کو اس پہ اعتراض نہ ہو۔ زکوٰۃ کے پیسوں کا بہترین مصرف کیا ہے؟ زکوٰۃ کے پیسے مدرسے میں دینا بہتر ہے یا کسی مستحق کو تلاش کر کے دینا بہتر ہے؟ محمد حمزہ یو پی سے۔ مستحق کو تلاش کر کے بھی دے سکتے ہیں، مدرسے کی انتظامیہ پہ 100% اطمینان اگر ہو کہ یہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ ہی کی جگہ پہ استعمال کریں گے تو پھر بالکل دینا جائز ہے، بلکہ زیادہ ثواب ہے۔ مستحق کو بھی دے سکتے ہیں، تو یہ موقع کے لحاظ سے ہی کہا جا سکتا ہے اس وقت کہاں دینا ثواب ہے۔ تو مدرسے میں دینے میں بھی ڈبل ثواب ہے، کیونکہ دین کی اشاعت کا بھی موقع، آپ کو تبلیغ کا بھی موقع ملے گا اس میں، اور زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، غریب کی مدد اور دین کی اشاعت، یہ تینوں ثواب۔ مستحق کو دینے میں کیا ہے کہ اگر وہ رشتہ دار ہے تو اس میں بھی ثواب ہے کہ مستحق بھی ہے اور رشتہ دار، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا۔ تو کہیں بھی دے سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ کبھی ادھر دے دیں کبھی ادھر دے دیں، دونوں طرف دینا چاہیے۔ لیکن مدرسے میں اس بات کا بہت اہتمام ضروری ہے کہ پراپر شرعی مدرسہ ہو وہ۔ بعض لوگ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، لیکن ایک حقیقت ہے، گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس کو اگر میں نہیں بیان کروں گا تو کیسے یہ بات آگے چلے گی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے یتیم بچوں کو، انہوں نے 4 دیواری کھڑی کر دی، کچھ یتیم بچے لا کے ڈال دیے، ان کے نام پہ کروڑوں روپے نوٹ چھاپ رہے ہیں، وہ یتیم بچوں کو بھی کھلا رہے ہوتے ہیں اور ان کے نام پہ خود بھی توندے بھر رہے ہوتے ہیں اپنی بیٹھ کے۔ یہ ایسا ہوتا ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس سے ہمیں آنکھیں نہیں چرانی چاہیے۔ تو ایسا ہی نہیں کوئی بھی داڑھی ٹوپی میں آ گیا اور مدرسے کی 4 دیواری دکھا کے اور شٹرنگ کا کام ہو رہا ہے، جی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، چھت ڈلنے والی، اور آپ سے پیسے لیتا رہا ہے، اور 20 لوگوں سے ایک ہی مد میں پیسے لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ تھوڑی دیکھا ہے کہ یہ وہاں سے بھی لے، ایک مد میں 10 لوگوں سے پیسے لے رہا ہوتا ہے، اور ہر آدمی نے پورے پیسے دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایسے بھی لوگ معاشرے میں بہرحال موجود ہیں۔ تو صرف داڑھی ٹوپی دیکھ کے، پگڑی دیکھ کے یا مدرسے کی 4 دیواری دیکھ کے نہیں تعاون کرنا چاہیے، پورا اعتماد ہو، آپ جائیں، کوئی ریلائبل ادارہ ہو اور اس میں آڈٹ کا کوئی نظام ہو، اس سے پہلے پوچھیں کہ آپ کا سسٹم کیا ہے۔ جس مدرسے میں پیسوں کے خرچ کرنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، تو میرا خیال ہے اس زمانے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے اس سے تعاون کرنے میں۔ ان سے پوچھیں آپ کا آڈٹ کا سسٹم کیا ہے، آپ یعنی کون اس کی نگرانی کر رہا ہے، اور کرپشن اگر ہو تو پکڑنے کا سسٹم کیا ہے آپ کے پاس، کیونکہ لاکھوں کروڑوں روپے کی رقمیں آ رہی ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ کروڑ پتی ہو گئے ہیں، وہ اپنے ادھر ادھر زمینیں خرید رہے ہیں، اور جناب وہ یتیم بچے وہ رکھے ہوئے انہوں نے، وہ بہترین وہ ایک ذریعہ ہے اس کا پیسے کمانے کا۔ تو میں نہیں کہہ رہا کہ سارے مدارس ایسے ہوتے ہیں یا زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں، لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں، تو سوچ سمجھ کے تعاون کرنا چاہیے۔
ٹیبل پر اور چمچ سے کھانا کھانا کیسا ہے؟ ٹیبل پر بیٹھ کر چمچ کے ساتھ کھانا کھانا کیسا ہے؟ خلیل احمد ایبٹ عباس سے جائز ہے، بہتر یہی ہے زمین پہ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھائیں، ٹیبل پہ بھی جائز ہے۔ ریسٹورنٹ والوں کا مائکرو اوون میں کھانا گرم کر کے دینا، ریسٹورنٹ والے کوئی فاسٹ فوڈ تیار کر کے رکھ لیں اور کسٹمر کے آنے پر اوون میں گرم کر لیں تو کیا یہ دھوکہ ہے؟ دانیال کراچی سے۔ اگر کھانے کے ٹیسٹ میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہو رہی پھر تو دھوکہ نہیں ہے، لیکن اگر ٹیسٹ میں تبدیلی ہو رہی ہے، جو کہ میرا خیال ہے ہوتی ہے، تو پھر یقیناً یہ دھوکہ ہے، کیونکہ آپ کسٹمر کو یہ شو کر رہے ہیں ہم نے تازہ بنا کے دیا ہے، اور وہ مائکرو ویو میں تو ٹیسٹ بھی چینج ہو چکا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ بھی چینج ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب بہرحال اس کا تعلق اس سے ہے کہ ٹیسٹ میں ذرہ برابر بھی اگر چینجنگ ہو رہی ہے تو پھر یہ عمل ناجائز ہے، ٹیسٹ میں ذرا سی بھی چینجنگ نہیں ہے تو پھر کوئی